السلام علیکم دوستو کیا آپ ایک ایسے اسمائلنگ ہیکر کے بارے میں جانتے ہیں جس نے امریکی بینک سے $400 ملین چرا کر غریب لوگوں میں تقسیم کر دیے تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں یہ پتھر ہوا میں کیسے تیر رہا ہے؟ اچھا، یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جاپان کی ایک کمپنی نے ایک ایسا موٹر سائیکل بھی بنایا ہے جو انسانی پوٹی سے چلتا ہے۔ اچھا، کیا آپ جانتے ہیں اگر ہمارے ہاتھ کی انگلیوں کا سائز ایک جیسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ آج کی ویڈیو میں آپ اسی طرح کے امیزنگ فیکٹس کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے امیزنگ فیکٹس کے سفر پر۔ دوستو، ایک طرف کمپیوٹر نے ہماری زندگی کو آسان بنا دیا ہے تو وہیں کتنوں کی زندگی برباد بھی کر دی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہیکنگ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی ہیکر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے اپنے ہیکنگ سکل کا استعمال کر کے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ڈالر امریکی بینک سے غائب کر دیے۔ اس ہیکر کا نام تھا حمزہ۔ محض 23 سال کی عمر میں حمزہ نے ہیکنگ کے لیے ایک اسپائی آئی نام کا ایک سافٹ ویئر بنایا اور پھر اسے فری ویئر کے طور پر اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا۔ سب سے زیادہ حیرانی والی بات یہ تھی کہ اسپائی آئی سافٹ ویئر لانچ ہوتے ہی کئی امریکیوں نے اسے ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کر دیا، اور جو بھی اسے اپنے لیپ ٹاپ یا پھر کمپیوٹر میں انسٹال کرتا اس کا سارا ڈیٹا یہ سافٹ ویئر ایکسٹریکٹ کر کے حمزہ کے ایک سرور پر اپلوڈ کر دیتا۔ بینک ڈیٹیل، ای میلز، پاس ورڈ، لوگوں کی کئی ساری انفارمیشن اس ڈیٹا بیس میں سیو ہوتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے حمزہ کے پاس ہزاروں لوگوں کی بینک ڈیٹیل آ چکی تھی، جس کے بعد اس نے سبھی لوگوں کے بینک اکاؤنٹ ہیک کر کے خالی کرنا شروع کر دیے۔ 2 سال میں اس نے 217 بینک اکاؤنٹ ہیک کر کے خالی کر دیے، کل ملا کر $400 ملین چرا لیے، جسے اس نے بعد میں افریقہ اور فلسطین میں کام کرنے والی کچھ NGOs کو غریب لوگوں کی مدد کے لیے دے دیے۔ 3 سال بعد حمزہ کو 8 جنوری 2013 کو تھائی پولیس نے ملیشیا سے گرفتار کر لیا۔ حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ ہتھکڑی لگائے جانے کے بعد بھی وہ کیمرے کے سامنے مسکراتا رہا، جس کی وجہ سے وہ اسمائلنگ ہیکر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ دوستو، کیا کبھی آپ نے سوچا اگر آپ کی ساری انگلیاں ایک ہی لینتھ کی ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اگر یہ کسی طرح ہوا تو آپ جس موبائل سے اس ویڈیو کو سکرین پر دیکھ رہے ہو اس کو آپ ٹھیک سے پکڑ نہیں پاؤ گے، اور نہ ہی اسمارٹ فون میں کچھ ٹائپ کر پاؤ گے، یہاں تک کہ اپنے موبائل کو اپنی پاکٹ سے بھی نہیں نکال پاؤ گے۔ آپ جتنے بھی کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہو ان میں سے زیادہ تر کاموں کو کرنے میں آپ کے پسینے چھوٹ جائیں گے، اور جتنے بھی ڈیلی لائف گیجٹس آج تک بنائے گئے ان سب کو ماڈیفائی کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ سارے ڈیلی لائف گیجٹس آپ کی فنگر کے سٹرکچر کو دھیان میں رکھ کر بنائے گئے ہیں تاکہ آپ کی اس آبجیکٹ پر اچھی سے گرپ بن سکے۔ دوستو، کیا آپ کو پتا ہے جاپان کی جانی مانی ٹوائلٹ بنانے والی کمپنی ٹوٹو نے سال 2011 میں ٹوائلٹ موٹر سائیکل بھی تیار کیا تھا، جس کو چلانے کے لیے بایو گیس کی ضرورت پڑتی تھی، اور وہ اس کو ملتی تھی کسی بھی انسانی کی پوٹی سے۔ اصل میں دوستو، اس موٹر سائیکل کو بنانے والی کمپنی کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر کوئی انسان اس موٹر سائیکل کی سیٹ پر بیٹھ کر پوٹی کرتا ہے تو اس سے پیدا ہونے والی بایو گیس سے یہ بائک 10 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کر سکتی ہے۔ سال 2011 میں جاپنیز نے اس کنسپٹ کو بہت زیادہ سراہا، لیکن اس کے بعد یہ کنسپٹ زیادہ لمبے وقت تک کے لیے نہیں چل سکا، اسی لیے کمپنی نے اس موٹر سائیکل کی مینوفیکچرنگ بند کر دی تھی۔ دوستو، اگر آپ نے ہوائی جہاز میں سفر کیا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت ساری چیزیں ہوائی جہاز میں نہیں لے کر جا سکتے ہیں، اور اس میں سے ایک ہے مرکری والا تھرمامیٹر۔ آپ اس کو ہوائی جہاز میں نہیں لے کر جا سکتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے کیونکہ ہوائی جہاز کے 80% پارٹ ایلومینیم کے بنے ہوتے ہیں، اور مرکری ایک ایسا میٹل ہے جو ایلومینیم کے ساتھ مل کر اس کو زنگ لگا دیتا ہے، اور اس میں مرکری خود کو کنزیوم کرتا ہی نہیں ہے، اور یہ اس ایلومینیم کو گلاتا رہتا ہے جب تک کہ وہ ایلومینیم پوری طرح سے پگھل نہ جائے، اور اس طرح اگر مرکری کی چھوٹی سی بوند بھی ہوائی جہاز میں گر جائے تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ جادوئی پتھر آخر کیسے ہوا میں تیر رہا ہے؟ اصل میں دوستو، سال 2012 میں دنیا بھر کی سوشل میڈیا ایپ اور ویب سائٹ پر اس پتھر کی امیج وائرل ہونے لگی تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ کوئی معجزہ ہے، لیکن دوستو یہ کوئی معجزہ نہیں ہے۔ اسے سال 2008 میں ایجپٹین آرٹسٹ شبان عباس نے بنایا تھا، جس کو کائرو ایئرپورٹ کے ٹرمینل 3 کے سامنے لگایا گیا ہے۔ دوستو، اصل میں شبان عباس ایجپٹ کے بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، یہی وہ سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کے بنائے ہوئے بہت سارے اسکلٹنز اور پینٹنگ آج بھی ایجپٹین میوزیم میں موجود ہیں۔ ان کے اسی فن سے متاثر ہو کر ایجپٹین گورنمنٹ نے سال 2008 میں ان سے یہ فلائنگ سٹون بنوایا تھا۔ اب بات کرتے ہیں آخر یہ پتھر ہوا میں کیسے تیر رہا ہے۔ اصل میں دوستو یہ ایک بے جوڑ نمونہ ہے آپٹیکل اولین اور سینٹر آف گریوٹی کا، جس کی وجہ سے یہ پتھر کافی زیادہ الائن رہتا ہے۔ اس کے اندر کچھ میٹل راڈ کو بھی ڈالا گیا ہے۔ اس کے بیچ میں یہ جو روپ ہمیں نظر آ رہی ہے یہ کوئی روپ
نہیں ہے بلکہ ایک سخت میٹل کی راڈ ہے جس کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے تو ہمیں ایک رسی جیسی دکھتی ہے۔ اس سارے ہی اسکلٹنز کو پلاسٹر آف پیرس سے بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے اس اسکلٹن کا وزن کافی زیادہ کم رہتا ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ پتھر ہوا میں تیر رہا ہے۔ دوستو کولگیٹ کا ایڈ آپ نے ٹی وی پر نہ دیکھا ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور اس کا ایڈ پوری دنیا میں کولگیٹ کے نام سے ہی چلایا جاتا ہے، لیکن دنیا کے ایک ملک کو چھوڑ کر جس کا نام ہے اسپین دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کولگیٹ کے اشتہار نہیں چلتے ہیں۔ اگر کولگیٹ کو اسپینش میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہوگا گو ہینگ یور سیلف، یعنی کہ اپنے آپ کو لٹکا لو۔ اسی لیے اسپین دنیا کا ایسا واحد ملک ہے جہاں ٹی وی پر آپ کولگیٹ کا اشتہار نہیں دیکھ سکتے ہیں۔